اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 34 اور 35۔ یہ ہے ادھر آیت نمبر 34 اور یہ ہے 35، یعنی 34 اینڈ 35 انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین تابوا، مگر جو توبہ کریں، یعنی جو لوگ توبہ کریں، من قبل، من کے میننگ ہے سے، اور قبل پہلے سے، الا مگر، الذین جو، تابو توبہ کریں، من کے میننگ ہے سے، قبل کے میننگ ہے پہلے، ان تقدیرو یہ کہ قابو پا لینے سے، قابو پا لینے یعنی قابو پا لینے سے پہلے، یعنی موت سے پہلے، علیہم اوپر ان کے، فَعَلَمُوا پس جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جو پچھلی آیت کے مطابق یہ بھی اس کے ساتھ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سزائیں بتائی ہوئی ہے کہ جو کوئی نافرمانی کرے، فساد پھیلائے زمین میں، اور جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرے، یعنی اللہ اور رسول کے ساتھ لڑائی یعنی ان کی نافرمانی اور سازشیں کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کے خلاف، اور فساد کرنے کے لیے زمین میں چلے، یعنی دین کے خلاف سازشیں، اور اللہ کے دین کے بندوں کے یعنی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، اور خود مرتد ہو کے دوسروں کو مرتد کرنے پر مجبور کرنا اور دین سے روکے رکھنا، یہ فساد ہے زمین میں پھیلانا۔ تو جو اس طرح کرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزائیں پیش کی، جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا ہے کہ کیا سزائیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت میں کہا ہے کہ اگر کوئی توبہ کرے موت آنے سے پہلے، وقت نزاع سے پہلے، جب ان اوپر ان کے موت آ جائے، یعنی قابو پا، اللہ کے قابو پا لینے، یعنی اللہ کا تو ہر وقت قابو ہے، لیکن اللہ نے انسانوں کو خود مختار چھوڑا ہے، اور موت ایسی بات ہے کہ موت کے وقت، پھر وقت نزاع کے وقت پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اس سے پہلے اگر وہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ پھر بھی سب کچھ اس کی برائیاں چھوڑ کر ختم کر کے اسے معاف کر دیتا ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ ہاں، اللہ وہ غلطیاں معاف کر دیتا ہے جو اللہ کے اس میں ہو، جیسے کہ شراب پینا ہوا، زنا کرنا ہوا، کوئی اور چوری چکاری جس طرح کچھ ہوا، وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن جو کسی کے حق میں ہے اس نے غلطی کی ہو، جیسے کسی کی غیبت یا کسی کے ساتھ نا حق تلفی کی ہو، کسی کا حق مارا ہو، تو اس پر جو ہے، یا کسی پر الزام لگایا ہو، تو وہ جو ہے وہ بندہ معاف کرے تو اللہ معاف کرے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ باقی جو غلطیاں ہیں، جو اس نے برائیاں کی ہو، وہ اللہ معاف کر دیتا ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ اس لیے کسی کا حق مارا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، تو اسی سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایہا اے، اور الذین جو
آمنو ایمان والے ہیں، آمنوا اتقوا اللہ ڈرتے رہو اللہ سے، یعنی توبہ کرو اور ڈرتے رہو اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، وابتغوا تلاش کرو، الیہ طرف اس کے، الیہ کے میننگ ہے، یہ الیہ کے میننگ ہے طرف، اور یہ ہی کے میننگ ہے اس کے، الیہ الوسیلۃ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، ڈھونڈو، وجاہدوا اور جہاد کرو، فی سبیلہ راستے میں اس کے، فی کے میننگ میں، سبیل کے میننگ راستے، اور ہی کے میننگ اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مزید کہ توبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، اس لیے توبہ کرو اور ایسے کام نہ کرو، فساد زمین میں نہ پھیلاؤ۔ تو جو توبہ کرے گا تو اس کو بخشنے والا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بخشنے والا ہوں۔ تو اب اس آیت میں مزید کہتا ہے توبہ کی طرف اپنے بندوں کو راغب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ، اور ایمان والوں کو بھی کہتا ہے کہ اے ایمان والو، ادھر اسپیشلی ایمان والوں سے کہتا ہے کہ ڈرتے رہو اللہ سے اور غلط کام نہ کرو، یعنی منع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ڈرتے رہو اللہ سے اور فرمانبرداری کرو اللہ کی۔ اللہ جو ہے مہربان بھی ہے لیکن اللہ جو ہے قہار بھی ہے، اگر تم لوگوں نافرمانی کرو گے تو دوزخ تیار کی ہوئی ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے، اس لیے ڈرتے رہو اللہ سے اور اللہ کی نزدیکی کے لیے تلاش کرو کوئی وسیلہ۔ اب وسیلے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی پیر و شیروں کو، کسی زیارتوں کو وسیلہ بناؤ، کسی اللہ کے نیک بندے کو جان کے، حالانکہ اللہ کے نیک بندہ اللہ ہی خوب جانتا ہے، کسی بندے کو پتہ نہیں ہے۔ اگر سامنے سے آپ دیکھیں بھی کہ یہ بندہ نیک ہے تو کبھی بھی منہ پر نہیں یہ بات لانی چاہیے کہ یہ بندہ نیک بندہ ہے، ورنہ یہ سمجھو کہ اس کا گلا کاٹ دیا آپ نے۔ حدیث میں ہے کہ کسی بندے کو اپنے آپ سے یقیناً کہہ کے کہ یہ نیک بندہ ہے، آپ کیا اس کے دل کا حال جانتے ہو؟ یہ تو اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، وہ اوپر سے نیک بنتا ہے دکھاوا کر رہا ہے یا دل سے نیک ہے، وہ تو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی کے لیے یہ بھی نہ کہنا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، تو پھر زیارتوں پر جا کے کہہ کے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے وسیلے سے ہم اللہ سے مانگتے ہیں، تو یہ شرک ہے، حد درجے کی جو ہے بری بات ہے کہ اس کو ایک تو نیک بندہ کہہ کے، کیونکہ خود سے یہ کہو کہ ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ آگے خوب جانتا ہے کہ نیک ہے کہ نہیں، اس لیے جو ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وسیلہ ان کو بنانا یہ تو حد درجہ کی بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وسیلہ جو بتایا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تلاش کرو اللہ کا قرب، اور قرب اپنے اعمال سے، یعنی اچھے اعمال کرو، اللہ کے پسندیدہ اعمال کر کے اور اللہ کے لیے فرما برداری کر کے اس وسیلے سے اللہ کی طرف جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کر کے کہا ہے کہ یہ وسیلہ جہاد کا ہے، جہاد کر کے اللہ کی راہ میں، اور تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو وسیلہ اللہ نے یہ بنایا ہے، یہ نہیں کہ پیر و مرید اور اللہ کے نیک بندوں کو سمجھ کے کہ یہ نیک بندے ہیں اور زیارتوں پر جا کے کہ یہ ہم وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کا اور اللہ کے پیغمبروں کا وسیلہ بنا کے یہ وسیلے سے ہم نہیں جا سکتے۔ وسیلہ جو ہے اعمال کا اپنے کر کے، اچھے اعمال کا، تو اس پر ہم جا سکتے ہیں، حسب و نسب پر نہیں جا سکتے۔ اللہ
کہ محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جس نے اسلام کی اتنی خدمت اور اتنی مدد کی تھی اپنے پیغمبر کی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ادھر کے مکہ کے سرداروں کے ساتھ دشمنی مول لی تھی، اور بھوکے جو ہے فاقے جو ہے اس نے جو ہے سہے تھے، اور اس فاقوں میں وہ جو ہے بیمار ہو گئے تھے اور وفات پا گئے تھے، لیکن اس فاقوں کی وجہ سے بیمار ہو کے پھر وفات پا گئے تھے، لیکن پھر بھی ان کو سزا ملے گی، سب سے ہلکی سزا ملے گی دوزخ میں، لیکن ملے گی۔ اس لیے نسب پر اور حسب اور نسب پر کوئی بھی جو ہے وہ جو ہے جنت نہیں ملنا، اللہ کی قرب نہیں ملنی، وسیلے کے ذریعے قرب نہیں ملنی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اور اللہ کے پسندیدہ اعمال کو اپنانا ہے، اور وہ اللہ نے ساتھ بتا دیا ہے کہ وجاہدوا، جہاد کرو اللہ کی راہ میں تو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور وسیلہ جو ہے ایک حدیث میں ہے کہ رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وسیلہ جنت میں ایک نہایت ہی عمدہ منزل ہے، اللہ کے نزدیک، عرش کے نزدیک ایک منزل ہے، ایک مقام ہے جو دنیا میں کسی ایک آدمی کو ملے گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے کہ اذان کے بعد دعا کیا کرو کہ وہ اس مقام کی میرے لیے دعا کیا کرو کہ مجھے وہ مقام مل جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ اذان کے بعد میرے لیے اس مقام کے طلب کی دعا کیا کرو، میرے لیے طلب کیا کرو وہ مقام اللہ سے۔ تو یہ وہ جگہ بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے عرش کے قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تلاش کرو طرف اس وسیلے کو۔ اور دوسرا وسیلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرو اور اللہ کے پسندیدہ اعمال کر کے، یعنی جہاد کر کے اللہ کی راہ میں، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں جو ہے اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اے اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، میری استانی آپی جان کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما، وقت نزاع کی سختی آسان فرما، یا اللہ ہم سب کی جائز خواہشات اور ضرورتیں پوری کر دیں، یا اللہ اس قرآن مجید کی تلاوت میں، زیر زبر پیش میں، اس کے تلفظ میں، اس کے ترجمے اور تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا، یا اللہ، یا پروردگار تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، یا اللہ ہماری بیماریاں، سستیاں، تکالیف، پریشانیاں، برائیاں ہم سے دور کر دیں، یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں، آمین ثم آمین۔